الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو ساتھیو، آج اتوار کا دن ہے اور اتوار کو ہم لوگ سوالات کے جوابات پر ویڈیو بناتے ہیں، تو یہ آج کی ویڈیو سوالات اور ان کے جوابات کے بارے میں ہے۔ یہ AR مند صاحب ہیں، انہوں نے ایک سوال کیا ہے، کیا کوئی نبی پاک کے نفس سے افضل ہو سکتا ہے؟ ایسا شخص جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کو اپنا نفس کہا ہو، تو وہ کہتا ہے کہ اس سے بڑھ کر تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا، نفس رسول ہے، یعنی کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفس رسول ہے۔ میرے بھائی، اگر آپ نفس کی یہاں پر معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لے لیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد لیں گے، تو پھر بڑے مسائل پیچیدہ میں آپ پھنس جائیں گے۔ دیکھیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفس علی ہے، تو حضرت علی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفس ہونے کے ناطے سے وہ پھر ان کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتے، پھر رسول کی بیٹی علی کی بیٹی ہوگی، تو فاطمۃ الزہرا سے سلام اللہ علیہ سے حضرت علی کا نکاح جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ آپ کو جو ہے نا، پھر اس طرح کی جب آپ تعویلیں کریں گے اور مفاہیم لیں گے تو آپ زیادہ پھنسے چلے جاؤ گے۔ تو نفس کی ایک معنی جان ہوتی ہے، اور ایک نفس کی معنی ہے تم آپس میں سے جو ہے نا، یہ بھی معنی ہوتی ہے اس کی۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ جب ابھی تو وہ ہوا ہی نہیں تھا نا مباہلہ، وہ تو ابھی مباہلے کے شرائط طے ہونے تھے۔ مباہلہ کہاں ہوا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید کے اندر آیت مباہلہ نازل کی ہے، تو اس میں جو ہے نا، اس پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ٹھیک ہے نا، کہ آپ ان کو کہہ دیں، عیسائیوں کو، کہ تم بھی اپنے نفوس کو لاؤ اور ہم بھی اپنے نفوس کو لائیں گے۔ لیکن یہ اس وقت ہے کہ قرآن مجید میں ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کریں گے۔ تو وہ مباہلہ نہیں ہوا، ابھی وہ شرائط طے ہونے کا جو ہے نا وہ ٹائم تھا، لیکن وہ شرائط طے نہیں ہو سکے، عیسائی بھاگ گئے تھے۔ لیکن اگر وہ مباہلہ ہوتا تو پھر ہمیں پتہ چلتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں سے کن کن کو لے کے گئے تھے۔ فی الحال شرائط میں جو لوگ چلے جاتے ہیں، جو آسانی سے مل جاتے ہیں، انہی کو لے کے جایا جاتا ہے۔ مناظرے میں یا مباہلے میں جو شرائط ہوتے ہیں طے ہونے میں، جو بھی آسانی سے مل جائے انہی کو بندہ لے جاتا ہے، کیونکہ موبائل ہوا ہی نہیں تھا۔ پھر میرے بھائی یہ نہیں ہے، آپ یہ دیکھیں کیا کہتا ہے آپ کا مولانا باقر مجلسی صاحب، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نفس رسول نہیں ہے، بلکہ نفس اللہ ہے، اللہ کا نفس ہے۔ پیج نمبر 86 پہ لکھتا ہے، محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ناظر ہونے کا انکار قرآن کا انکار ہے، لہذا سرکار رسالت اور ائمہ معصومین نے کئی جگہ اپنے خطبات میں فرمایا ہے، نحن وجہ، ہم اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ ہیں، نحن وجہ اللہ، نحن باب اللہ، نحن وجہ اللہ، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجہ ہیں، اور نحن جنب اللہ، نحن عین اللہ، ہم اللہ کی آنکھیں ہیں، نحن ہیبت اللہ و نحن لسان اللہ، نحن سبقت اللہ، نحن بقیت اللہ، اور لکھا ہے نحن باب اللہ، نحن نفس اللہ، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا نفس ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کے نفس ہیں، آپ کے ائمہ سارے کے سارے، مجھے اب بتاؤ۔ تو پھر قرآن مجید میں ہے کہ سارے نفوس کو لے جائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے نفوس کو تو نہیں لے کر گئے نا،
صرف ایک نفس کو لے گئے۔ اس کا مطلب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا قرآن مجید کی نافرمانی کی؟ جمع کا سے کیا ہے کہ تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، ٹھیک ہے نا؟ یہ جمع کیسے گئے میرے بھائی؟ اور یہ سارے امام کہتے ہیں کہ ہم بھی سب کے سب نفس اللہ بھی ہیں اور نفس رسول بھی ہیں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو لے جاتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ان کو نہیں لے گیا، جو اور بھی نفوس تھے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ سارے نفوس کو لے جاؤ، جمع کا سے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحد کو لے گئے۔ تو آپ کے عقیدے کے حساب سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن مجید کی آیت کی جو ہے نا نافرمانی کی، تو یہ بات میرے بھائی غلط ہے۔ تو یہ حضرت علی اور بلکہ وہ رب بھی ہے، کیا کہتا ہے کہ میں رب بھی ہوں۔ حضرت علی تو کہتا ہے صفحہ نمبر 65 اور 66 پر ہے، یہ ساری جتنی بھی قرآن مجید کے اندر آیتیں ہیں نا، وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، ٹھیک ہے؟ اور اذ نادى ربہ، اور رب لا تذرنی، قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی، اور یہ کہ رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق، کہتا ہے یہ ہر جگہ پر جتنے بھی ہیں نا ان سب جگہ پر رب جو ہے نا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا گیا ہے کہ وہ رب ہے، یعنی لکھا ہوا ہے، دیکھیں آپ 66 پیج پہ، یعنی قرآن نے جس کو رب کہا ہے وہ ساقی کوثر علی ہے، وہ ساقی کوثر علی ہے، یہ لکھا ہوا ہے۔ یہ صاف ظاہر ہے جب رب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رب کو پکارا، من علی کو پکارا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علی تو افضل ہوئے نا ہر حساب سے۔ یہ تو عقیدہ قادیانیوں سے بھی زیادہ خراب ہے۔ یہ جلال العیون صفحہ نمبر 66 پہ لکھا ہوا ہے کہ علی رب بھی ہے، نفس اللہ بھی ہے، کہ علی نفس رسول ہے، وہ تو بلکہ کہنا آپ کو چاہیے کہ نفس اللہ ہے، اللہ کا نفس ہے، اور رب بھی ہے، یہ آپ کی کتابیں یہی بتا رہی ہیں۔ اور امام جعفر صادق بھی کہتے ہیں ہم بھی نفس رسول ہیں۔ اور ہم آگے بڑھتے ہیں میرے بھائی، یہ تم آپس میں سے یہ اگر آپ بات کریں گے نا کہ حضرت علی نفس ہے، رسول ہے، تو عورت کو مرد کا نفس کہا گیا ہے، ایک ہی نفس بتایا گیا ہے قرآن مجید میں۔ یہ آپ دیکھیں، واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ وہ ہے جس نے تمہاری نفسوں میں سے تمہاری بیویاں بنائیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نفس رسول ہے۔ یہ بھی قرآن مجید کی آیت ہے میرے بھائیوں۔ اس طرح سے اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ انہی کے نفوس میں سے رسول کو بھیجا۔ اس آیت سے یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 164 ہے، اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ رسول کا نفس اور مومنوں کا نفس ایک ہی ہے۔ تو جو مومن ہے اور علی کے علاوہ وہ بھی نفس رسول ہیں اس آیت کے حساب سے۔ تو اس کے بعد محمد بشیر صاحب کہتا ہے کہ آپ نے تقریر کے شروع میں درود پڑھا، جب ان لوگوں کی فضیلت نہیں ہے جو درود بھی نہ پڑھو۔ جب آپ کہتے ہیں کہ فضیلت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلفاء کے اوپر نہیں ہے، ابو بکر کے، تو درود آپ پھر کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ یہ درود تو نبی پاک کے آل پر ہے، ان کی فضیلت کا کھلا دلیل ہے۔ میرے بھائی درود کے اندر آل ہے، اور آل لفظ کی معنی یہ معنی الاخبار ہے، معنی الاخبار شیخ صدوق کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 148 پر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے بیٹے کو اہل ہونے کی نفی کر دی۔ اس طرح جو بھی ہم سے تھا اور اس نے اللہ عز و جل کی اطاعت نہیں کی تو وہ ہم میں سے نہیں، اور تم نے جب اللہ کی اطاعت کی تو باوجود اس کے کہ تم اولاد فاطمہ سے نہیں ہو، تم اہل بیت میں سے ہو۔ کون کہتا ہے؟ قرآن مجید کی آیت ہے نا کہ انہ عمل غیر صالح، بے شک اس کے عمل جو نوح علیہ السلام تیرے بیٹے کے عمل صالح نہیں ہیں۔
تو کہتا ہے کہ جس کا نوح علیہ السلام کا بیٹا کہا گیا ہے وہ حقیقت میں نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں تھا، اہل نہ ہونے کی وجہ سے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، یعنی کہ اب آپ دیکھیں کہ ہرگز نہیں، وہ ان کا بیٹا تھا، مگر جب اس نے اللہ عز و جل کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے بیٹے ہونے کی نفی کر دی۔ اس طرح سے جو بھی فاطمہ سے نہ بھی ہو، فاطمی نہ ہو، سید نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے نہ ہو، کہتا ہے کہ اس کے باوجود کہ وہ اطاعت کر رہا ہو، فرمان برداری کر رہا ہو، تو وہ اہل بیت ہے، آل رسول میں داخل ہے۔ یہ کتاب ہے شیخ صدوق کے صفحہ نمبر 148، اور کتاب کا نام ہے معانی الاخبار، جلد اول ہے میرے بھائی، آپ اس کے اندر یہ دیکھ سکتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ شیعہ شیخ صدوق بہت بڑی ہستی ہے شیعہ کے اندر، شیخ صدوق معمولی آدمی نہیں ہے، وہ لکھ رہا ہے۔ پھر آپ بھی دیکھیں، یہ بھی دیکھیں، یہ تفسیر مجمع البیان جلد اول ہے یہ، ٹھیک ہے، حسن تبریسی صاحب کی ہے یہ تفسیر مجمع البیان جلد اول۔ اس کے اندر بھی میرے بھائی لکھا ہوا 284 پیج پہ، کہتا ہے کہ آل اور اہل کی ایک ہی معنی ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ آل کی اصل اہل ہے، اس لیے آل کی تصغیر اہل ہے اور کسائی نے نقل کیا ہے، تو یعنی کہ آل اور اہل میں فرق نہیں ہے، ایک ہی چیز ہے۔ یہ 284 پیج پہ مجمع البیان جلد اول 284 پیج پر سورۃ بقرہ کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے۔ کیوں کہ آل میں وَأَغْرَقْنَا آلَ فرعون، ہم نے فرعون کے آل کو غرق کیا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فرعون، فرعون کی آل کو غرق کیا گیا۔ تو فرعون کی خاندان تو نہیں تھا وہ جس کو غرق کیا، فرعون کے ماننے والے، اطاعت گزار، فرمان بردار، اس کا لشکر، اس کو آل کہا گیا ہے۔ تو درود ابراہیم میں آل ابراہیم میں وہ سارے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے نہ ہوں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بردار ہوں، وہ اس میں آ جاتے ہیں، آل کے اندر وہ سب کے سب آ جائیں گے میرے بھائی۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ اہل بیت، اور یہ معانی الاخبار ہے، آپ کشف الغمہ ہے، یہ آپ دیکھیں صفحہ نمبر 271 پر بھی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ صرف اہل بیت میں وہ لوگ شامل ہیں، قال فقلت لزید من اہل بیتہ، کہ اہل بیت کون ہیں؟ فقال الذین لا تحل لهم صدقہ، اہل بیت میں وہ شامل ہیں جن کے اوپر صدقہ حرام ہے، آل علی و آل عباس و آل جعفر و آل عقیل، یہ سب کے سب بنو ہاشم اور بنو مطلب سب کا سب جو ہے نا اہل بیت میں شامل ہیں۔ لیکن شیعہ کے نزدیک حضرت علی کی اولاد بھی نہیں اہل بیت میں، حضرت عباس علمدار، حضرت عباس وہ بھی اہل بیت میں شامل نہیں ہے۔ کیوں کہ اس کی ماں وہ بی بی فاطمہ تو زہرا سے وہ نہیں ہے، لہذا وہ کہتے ہیں یہ بھی اہل بیت میں داخل نہیں ہے۔ علوی جتنے بھی ہیں نہیں ہیں، لیکن یہ آپ کی کتاب بتا رہی ہے یہ کہ علوی اور حضرت جعفر طیار کی اولاد اور حضرت عقیل کی اولاد، حضرت عباس چچا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کی اولاد، ان کے اوپر صدقہ حرام ہے، وہ بھی اہل بیت میں داخل ہیں۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ اہل بیت کون کون سے ہیں، لیکن آپ لوگ بھائی نہیں مانتے ہیں، تو ان سب کے اوپر، لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں سوائے 5 تن کے باقی اور کوئی اہل بیت میں ہے ہی نہیں۔ 5 تن میں جب آپ آتے ہیں تو بی بی زینب جو حضرت علی کی بیٹی ہے اس کو بھی آپ نہیں مانتے، حالانکہ وہ فاطمی ہے، فاطمی ہونے کے باوجود بی بی زینب کو بھی آپ اہل بیت میں نہیں مانتے شیعہ لوگ، غازی عباس کو نہیں مانتے، اور محمد بن حنفیہ علوی ہے اس کو بھی نہیں مانتے۔ تو یہ معلوم ہوا آپ کو کہ بھئی اولاد فاطمہ نہ ہو لیکن اطاعت گزار ہو تو وہ اہل بیت میں داخل آئے۔ اور بھی کتاب ہے آپ کی رجال کشی، آپ دیکھیں اس میں پیج نمبر 26 پہ ہے، 24 اور 26 دونوں پیج پر ہے۔ لا تقول سلیمان الفارسی، سلیمان فارسی کو ابو جعفر کہتے ہیں، امام باقر کہتا ہے کہ اس کو سلیمان فارسی نہ کہا کرو، ولیکن قولوا سلیمان المحمدی، سلیمان محمدی کہا کریں، ذالک رجل منا اہل بیتن، یہ ایک شخص ہے جو ہمارے اہل بیت میں سے ہے۔ یہ 24 پیج پہ ہے رجال کشی میرے بھائی۔
اور حضرت علی سے پوچھا گیا کہ سلیمان کیسے ہے، وَإِنَّ سلیمان مِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ، تو حضرت علی نے فرمایا سلیمان ہمارے اہل بیت میں سے ہے۔ 26 پیج پر بھی ہے، رجال کشی معتبر کتاب ہے یہ بھی میرے بھائی۔ اب آپ دیکھیں یہ ارشاد ہے کتاب، اس کے اندر ابن عباس کہتے ہیں کہ ہمارے اہل بیت میں 7 خصلتیں ہیں جو کسی اور میں نہیں ہیں۔ پیج نمبر 37 پہ ہے۔ ان عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس یہ حضرت عباسی ہیں، ابن عباس کا بیٹا ہے۔ کالا لنا اہل بیت سب خصالن، کہتے ہیں ہم اہل بیت میں 7 خاصیتیں ہیں۔ ابن عباس بھی اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں اہل بیت میں سے ہوں۔ یہ شیعہ کتاب ہے، مانا جا رہا ہے کہ ابن عباس بھی اہل بیت میں سے ہے، لیکن افسوس ہے کہ وہ غازی عباس کو اہل بیت میں سے نہیں سمجھا جاتا۔ تو یہ آپ کی کتابوں کے ہی آپ لوگ جو ہے نا وہ منکر ہیں۔ آپ کی باتیں آپ کے کتابوں سے نکال کے ہم دکھاتے ہیں، اس کے باوجود آپ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہ معلوم ہوا میرے بھائیوں کہ علی اگر نفس رسول ہے تو پھر وہ بی بی خاتون جنت ان کی بیٹی ہو گئی، پھر انہوں نے نکاح کیسے سے کیا؟ لہذا معنی کو تبدیل کریں، ذات نہ لیں سے مراد کہ ہم میں سے معنی اس کی ہوگی، اور اگر آپ اس کی مراد ذاتی لیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جو ہے نا بیویاں جو تمہاری ہیں نا وہ تمہارے نفوس میں سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے نفوس میں سے ہیں، تو اس کا مطلب مومن بھی نفس رسول ہے۔ اور عائشہ صدیقہ جو بیوی ہے اور حفصہ اور جو رسول اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں وہ بھی نفس رسول ہو جائیں گی میرے بھائیوں۔ اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ اہل بیت کون ہیں؟ آل علی، آل عقیل اور آل عباس اور آل جعفر، یہ آپ کی کتابوں سے ہم نے ثابت کیا ہے۔ اچھا، ایک سوال ہے ذوالقرنین خان نے کیا ہے کہ مجھے ایک بات بتاؤ، اسرائیل سے صرف ایران شیعی جہاد کر رہا ہے، باقی 56 ملک کوئی جہاد نہیں کرتے، بلکہ 56 ممالک شیعہ کو مارنا ثواب سمجھتے ہیں، کہ کیا یہ انصاف ہے؟ بھائی جہاد کرنا یا قتال کرنا، جنگ کرنا، یہ حق پر ہونے کی نشانی نہیں ہے کہ 56 ممالک میں سے صرف ایران ان کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے تو ایران حق پر ہو گیا۔ دیکھیں چین، روس اور امریکہ ہے، اس کے ساتھ تو کوئی لڑائی کرنے والا ہی نہیں ہے، اور ایران کو تو مدد ہے چین کی اور روس کی اور پاکستان کی اور کئی اور ممالک ہیں، تو وہ اس کے بل بوتے پہ لڑ رہا ہے۔ لیکن ایران سے تو وہ لڑ رہے ہیں نا، اس کو کچھ نہیں سمجھ رہے، لیکن چائنا کے ساتھ اور امریکہ اور روس کے ساتھ تو کوئی لڑنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اگر جو لڑے تو وہ بہادر ہے، تو جس سے کوئی لڑنے کی جرات ہی نہ کرے، جو لڑنے کی جرات کر رہا ہے اگر وہ حق ہونے کی نشانی ہے، تو جن کے ساتھ کوئی بھی بندہ دنیا کے اندر وہ لڑنے کی جرات ہی نہ کرے تو وہ تو پھر زیادہ حق پر ہو جائے گا۔ پھر تو چینی لوگ وہ تو اتھیسٹ ہیں، دہریے ہیں، اور پرانے مذہب کے حساب سے وہ بدھ ہیں، پھر وہ زیادہ حقدار ہو جائیں گے، شیعہ سے زیادہ وہ حقدار ہو جائیں گے۔ روسی وہ بھی اتھیسٹ ہے اور کمیونسٹ ٹائپ کے لوگ ہیں، تو پھر وہ بھی زیادہ حقدار ہو جائیں گے، کیونکہ ایران کے ساتھ تو لوگ لڑنے کے لیے تو تیار ہیں نا، ان کے ساتھ تو لوگ لڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، تو وہ تو ان سے زیادہ پھر حقدار ہو گئے کہ ہم ان کو حق پر مانیں، ایران سے زیادہ۔ تو یہ بات غلط ہے کہ جو جہاد کرتا ہے اور لڑتا ہے تو وہ حق پر ہے، اور جو جہاد نہیں کرتا تو وہ نہ حق پر ہے۔ چلو ایران کے ساتھ تو دو ممالک تھے نا صرف، یہاں 3 ممالک آپ کہہ دیں لڑے ہیں۔ افغانستان کے اوپر تو 32 ممالک نے جو نے حملہ کیا، تو وہ تو شیعہ نہیں تھے، وہ تو دیوبندی خیال کے ہیں، تو ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ 32 ممالک کو انہوں نے شکست دی ہے طالبان نے افغانستان میں۔ ایران تو 2-3 ممالک سے لڑ رہا ہے، امریکہ، اسرائیل، اور 32 ممالک تھے وہ جو لڑنے والے تھے امریکہ کے ساتھ طالبان کے ساتھ افغانستان میں۔ تو ان سے تو زیادہ پھر آپ مانیں نا، اگر جنگ کرنا حق کی نشانی ہے تو پھر تو آپ زیادہ مانیں کہ ایران سے زیادہ حق پر طالبان ہیں، افغانستان والے ہیں۔ تو یہ بات غلط ہے میرے بھائی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔